اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق اللہ مولانا العظیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، ہم سب مسلمان اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، اور یہ ہمارا مکمل یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارا پروردگار اور ہمارے ساری چیزوں کا ذمہ دار، پالنہار، پیدا کرنے والا جیسا ہے اور دنیا سے اٹھانے والا بھی ہم کو وہی ہے۔ کس وقت میں کیا کرنے والا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ چیز کا پورا یقین اللہ پر کرنے کا نام ایمان اور مسلمان ہے۔ کس وقت میں کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن چونکہ بندہ سامنے آنے والے حالات کو اگر ناگہانی دیکھتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، اچھائی دیکھتا ہے تو خوشی کا اظہار کرنے لگتا ہے۔ تو کہا جب آدمی ان چیزوں کو اچھائی کے ساتھ برائی کے ساتھ دیکھا تو خوش ہونا یا پریشان ہونا یہ انسان کی غلطی نہیں ہے، یہ انسانیت ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ انسان بنایا ہے تو انسان کے اندر یہ صفات ہے۔ تو جب کوئی چیز اچھی دیکھتی ہے تو خوش ہونا یہ انسان کی علامت ہے، لیکن آدمی کو سردی میں سردی نہ لگنا، گرمی میں محسوس گرمی نہ ہونا، تو پھر ڈاکٹروں کو لے کے ٹھہرا کرنا پڑتا ہے کہ بھئی دیکھو یہ آدمی سردی کے دنوں میں بھی بول رہا ہے میرے کو سردی نہیں لگ رہی ہے، گرمی کے دنوں میں بول رہا ہے میرے کو گرمی کا احساس نہیں ہو رہا، تو پھر معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت بالکل خراب ہو چکی ہے، اس کے لیے علاج کرنا ضروری ہے۔ تو کہا جب آدمی کے اندر یہ صفات نہیں ہوتی کہ بھئی اچھائی کو اور برائی کو دیکھ کر خوش ہونا یا پریشان ہونا یا مصیبت کے اندر گرفتار ہونا، تو پھر یہ انسانی صفات سے بالکل الگ ہونا۔ لیکن یہ بات آگے کی ہے، آدمی ان سارے مراحل سے پار ہونے کے بعد جب یہ معاملہ اس کے اوپر آ جاتا ہے کہ بھئی ہر وہ چیز کا کرنے والا اللہ ہے۔ میں اگر واقعی بیمار ہو رہا ہوں تو بیماری کا دینے والا بھی تو اللہ ہی تو ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیماری اللہ دے رہے ہیں، بیماری اللہ ہی لے رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بیماری کے بارے میں کوئی فکر ہی نہیں کرتا۔ یوں کہا بیماری کے بارے میں آدمی فکر کرنا ہے۔ اللہ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس قوم کو نہ ہو فکر اپنے حالت کے بدلنے کا۔ جب آدمی اپنی فکر بدلتے کوشش کرتا ہے اپنی حالت کے بدلنے کی تو اللہ کچھ نہ کچھ انتظام کرتا۔ پھر یہ جگہ یوں فرمایا ظن المومن، انہیں انسان کے اس گمان کے ساتھ اللہ کا فیصلہ ہے۔
انسان گمان کرے کہ اللہ میرے ساتھ اچھا فیصلہ کرے گا تو فیصلہ بھی اچھا ہوگا. اب اللہ کا فیصلہ اگر اچھا ہو رہا ہے تو خیر بہت اچھی بات ہے، لیکن گمان ہی اس کا برا ہے. جیسے ایک جگہ بتایا گیا، اگر کسی کو خواب پڑا، خواب میں کوئی آدمی کا انتقال ہو گیا، اب یہ بہت پریشان ہوا کہ بھئی کیا ہوا، میرے کو فلانے آدمی کا انتقال ہونا معلوم ہوا. اب وہ ایرے غیرے نتھو خیرے سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھا. اب وہ بیچارہ ایسا ہی تھا، کوئی خاص آدمی نہیں تھا، خواب کی تعبیر جاننے والا ہی نہیں تھا. بتا دیا ہاں ہو سکتا ہے انہیں تو مر گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسی مصیبت آ جائے گی یا وہ چند روز میں. اب یہ جو بیچارہ ہے، اب اس کے اوپر آئی پریشانی کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا کا جو معاملہ ہوگا اس کے اوپر مصیبت کا انبار بیٹھے گا، کیونکہ گمان اس کا برا ہونے لگا. تو اب اللہ کا فیصلہ بھی معاملہ ایسا ہی ہونے لگا. اسی لیے فرمایا جب کوئی آدمی کو کسی چیز کا معلومات اگر نہیں ہے تو قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہارے کوئی چیز معلوم نہیں ہے نا تو پھر معلومات رکھنے والے سے معلومات کر لینا. ایرے غیرے نتھو خیرے سے یہ بات نہیں بولنے کا کہ بھئی جو چیز معلوم ہے. بھئی کوئی آدمی بیماری کے بارے میں جا کے انجینئر سے پوچھے گا صاحب میری بیماری کے بارے میں بتائی، انہیں بولے گا کہ میں لکھیرا مارتا ہوں سنا جناب، بیماری تھوڑی بتاؤں گا، وہ تو ڈاکٹر کے پاس جائیے گا. تو کہا جو آدمی جس کا ماہر ہوگا اسی کے پاس جانا پڑے گا نا. تو کہا مہارت جو ہے نا دین کی وہ علماء کے پاس ہوتی ہے، لیکن علماء میں بھی بہت سارے اقسام ہیں. ایسے جو آدمی صحیح جانتا ہے، اچھا جانتا ہے، بہتر جانتا ہے، ایسے آدمی کے سامنے اپنا ذکر کرے تو پھر انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو صحیح رہبری کرے گا. اور پھر یاد رکھیے جو آدمی اپنے گمان کے موافق بولے گا تو اس کو اچھا سمجھیں گے ہم لوگ. مولوی صاحب ہمارے موافق بولتے ہیں، ہمارے خلاف بولے تو ہمارے مولوی صاحب نہیں ہوتے، وہ بالکل خلاف ہے، وہ اچھے نہیں ہوتے. تو میرے بزرگوں دوستو، آپ کے موافق بولے یا نہ بولے، قرآن اور حدیث کے موافق اگر بول رہے ہیں تو یہ تمہارے لیے صحیح رہبری ہے. اگر ایسا نہیں ہے یہ ایسا ہی ہوا نیم حکیم خطرے جان رستہ بتائے خبرستہ. آدمی جو ہے الٹے سیدھے باتیں کرے اور آپ کو جو ہے ایمان سے عمل سے تھوڑا سا قریب کرے لیکن ایمان سے دور کرے تو پھر ایسا کوئی آدمی کام کا آدمی نہیں ہے. بہرحال میں یہ بات بتا رہا تھا، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ بات بالکل واضح طور پر بتا دیا، ہم جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے آدمی کے گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے. اب گمان ہمارا اللہ سے اچھا، سچا، پکا اور ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر پوری طریقے سے یقین کہ بھئی جو باتیں میرے نبی کے زبان مبارک سے نکلی ہیں، چاہے میرا دماغ اس کو قبول کرے کہ نہ کرے، چاہے میرے دل میں آئے کہ نہ آئے، چاہے میرے ذہن میں بیٹھی کہ نہ بیٹھے، لیکن میرے نبی کی بات غلط تو نہیں ہو سکتی. اس واسطے ساری دنیا ساری کی ساری چیزیں غلط ہو سکتی ہیں، بلکہ یوں کہے جائے تو بیجا نہیں ہوگا، مشرق سے نکلنے کا سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، لیکن نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. اتنی تو بات اپنی جگہ پر یقین کے طور پر کر لینا چاہیے. اس لیے یہ جو ایمان ہے، یہ جو یقین ہے، آدمی کے دل میں اگر بیٹھ جائے تو اسی کا دوسرا نام اسلام اور ایمان ہے. حضرت
ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے ان کی شادی ہو چکی تھی، ان سے ایک بچہ بھی ہوا تھا. اللہ کے رسول جب مسجد سے واپس گھر کو آئے تو اندر گھر میں رونے کی آواز آ رہی تھی، لیکن گھر میں داخل ہونے کے اصول بھی بتائے گئے ہیں. کہا جب گھر میں آ رہے ہو تو کھانس کر یا اشارہ کر کے گھر میں آنا چاہیے، سلام کر کے گھر میں آنا چاہیے، تاکہ کوئی غیر اجنبیہ نہ رہے جس کی وجہ سے آپ کی نگاہ ان کے اوپر نہ پڑے اور وہ بے پردہ نہ ہو جائے. چنانچہ اشارتاً کرنا چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے کے سارے نبیوں کے سردار، ساری امت کے سردار اور قیامت تک آنے والے نبیوں کے سردار، تو ظاہر بات ہے ان کی ہر بات ہمارے لیے رہبر اور پھر ایک ہمارے لیے صحیح کام کرنے والی چیز ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اندر سے کچھ آواز رونے کی آ رہی تھی یا سسکیوں کی آ رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر ٹھہر گئے. ہو سکتا ہے کوئی خاتون اندر ہو جو آواز آ رہی ہے. چونکہ اس زمانے میں مکانات چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے، بڑے نہیں ہوتے تھے. تو حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خبطیہ کے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ اندر رو رہی. تو کہنے لگے اے ماریہ کیا وجہ ہے، کیوں رو رہی ہیں، کیا دکھ ہو رہا، کیا تکلیف ہو رہی ہے آپ کو جو رو رہی ہیں؟ کہنے لگی یا رسول اللہ، میرے آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے جو بچہ ہوا تھا اس کا انتقال ہو گیا، اور وہ بچہ اب یاد آ رہا ہے، تو اس بچے کی یاد نے مجھے رلایا، رو رہی ہوں. اب چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ماریہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ذرا باہر آ جاؤ، تمہارا بچہ جنت میں کھیل رہا ہے، میں بتا دوں. اب چونکہ یہ بات آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہونا چاہیے، باپ سے کہیں زیادہ ماں کو جو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اور وہ بھی شیرخوار جو مر جاتی ہے، چھوٹے پن میں جو مر جاتی ہے، اس کے اوپر دل زیادہ کھینچتا ہے. اب ماں ہی تھی، فوراً اٹھی، 2 قدم آگے بڑھائی اور پھر 2-3 قدم پیچھے ہٹ کر پھر بیٹھ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے، کہنے لگے ماریہ 2 قدم آگے بڑھانے کے بجائے تیسرا قدم پیچھے 3 قدم ہٹ کر بیٹھ گئی، کیا بات ہے؟ حضرت ماریہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، ہو سکتا ہے آپ کی باتیں غلط تو نہیں ہو سکتی، میں آؤں میرے بچے کو دیکھ لوں، میری آنکھ غلط دیکھ سکتی ہے لیکن آپ کی زبان کبھی غلط نہیں بول سکتی، یہ میرا یقین ہے. یہ تھا صحابہ کا ایمان. تبھی تو حضرات صحابہ کے تعلق سے یہ بات کہی گئی اسہم بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْهِمْ اِهْتَدَيْهِمْ. ایک صحابی کا بھی اگر آپ دامن پکڑ لو گے انشاءاللہ نجات یافتہ ہو جاؤ. ایک صحابی کا بھی. اب یہاں آ کر ایک بات درمیان میں بولتا چلو، ہمارے کچھ ایسے بھائی جو ہمارے اندر ایک بہت بڑا گروپ ہے جو صحابہ کو غیر غلط بولتا ہے، اللہ معاف کرے، سمجھ ان کی شاید ذرا بیٹھ گئی ہے یا ختم ہو گئی ہے یا نکل گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ بولتے ہیں. کہا صحابہ کے تعلق سے بدگمانی، زبان ہلانا تو بہت دور کی بات ہے،
بدگمانی بھی اگر آدمی کے دل میں آ جاتی ہے تو پھر ایمان کو سلامی کرنا چاہیے۔ تو بہرحال میرے بزرگوں دوستو، یہ میں بات بتا رہا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا ایمان اتنا پکا اور اتنا سچا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے شاگرد سے کچھ بول رہا تھا، کہا کہ حجۃ الوداع کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت پر تشریف فرما ہے، یوں فرمایا یا ایھا الصحابہ، اے صحابو، یہ کون سا دن ہے؟ چونکہ پورے کے پورے صحابہ کی ایک ہی ایک صفت تھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کبھی اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دیا کرتے تھے، جو بھی نبی کے زبان سے نکلتی تھی وہ بات سنا کرتے تھے، اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے۔ اس کے بعد پورے صحابہ کا ایک ہی آواز میں واللہ اعلم ورسولہ، نبی جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ کون سا دن ہے، حالانکہ ہم کو معلوم تھا جمعہ کا دن ہے۔ اس کے بعد یہ کون سا جو ہے مہینہ ہے، پھر وہی جواب، پھر کون سی جگہ کون سی ہے، کہا وہی جواب، ساری باتوں کا جواب صرف اللہ عالم و رسول، اللہ جانتا ہے، رسول جانتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شاگرد پوچھ رہا ہے، اے علی، حالانکہ تم کو سب معلوم تھا، جگہ عرفات کی، میدان عرفات کا، دن جمعہ کا، وقت ظہر کا، مہینہ ذی الحجہ کا، جی یہ سب جاننے کے بعد آپ کیوں نہیں بولے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ارے نادان، یہی تو کہا کمی ہے تیرے میں اور میرے میں، یہی تو کمی ہے، جیسا تو پوچھ رہا ہے بول رہا ہے ہم ویسا نہیں بول سکتے تھے، اس واسطے اگر اللہ کے رسول یوں کہے یہ جگہ عرفات کی نہیں ہے تو ہم سب لوگ کہتے یا رسول اللہ آپ سچے ہیں، ہم جھوٹے ہیں۔ اللہ کے رسول سچے ہو جاتے ہیں، اس واسطے نبی کے زبان سے کوئی بات غلط نکل ہی نہیں سکتی۔ تو میرے بزرگوں دوستو، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو باتیں نکلی ہیں کہا وہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں، اب یہ یقین کی بنیاد پر کمزوری اگر ہمارے پاس آئی ہے، یہ ہماری کمزوری ہے، بولتے نہیں، دیکھا جائے گا، سوچا جائے گا، کیا جائے گا، کرا جائے گا۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ ایمان والے کی کیفیت نہیں ہو سکتی۔ ایمان والے کی کیفیت یہ ہے ساری باتیں ایک طرف، مگر میرے نبی کی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ بھئی میرے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی نیچے اوپر نہیں ہو سکتی، ہوگی تو ہوگی، برابر ہوگی۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے امتیوں، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ میں اندھا دھن معاملہ نہیں کرتے۔ جیسا ابھی میں بتایا آپ کو، بیماری کا علاج کرنا سنت۔ سنت کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ بیماری کا علاج کرنا، دوا کرنا سنت ہے۔ جو آدمی بیماری کے بارے میں یعنی فکر نہیں کرے گا وہ سنت سے محروم ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں اللہ پر یقین ہے ہمارا، اللہ بیماری دیا ہے تو اللہ ہی کم کرے گا۔ نہیں، بالکل غلط بات ہے بابا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ پھر تو دوائی کئی کو جو ہے اللہ میاں پیدا کیا، دواخانے اللہ میاں کئی کو بنا دیا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے کہا دوا کا کرنا سنت ہے۔ اور گمراہ سنت کا جو ہے تاریک سنت گمراہ ہوگا۔
چاہے کون سی بھی سنت کا جو ہے تارک کرنا یعنی چھوڑ دینا آدمی کے لیے گمراہ ہے. کہا ایک جگہ یوں فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. اگر آدمی نکاح نہ کرے یہ الگ بات ہے، لیکن انکار کر دے نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تو یہ تو گمراہی ہے. ساری طاقت ساری قوتیں ساری صلاحیتیں رکھنے کے بعد میں اگر نہ کرے تو کہا یہ تو گمراہی کا معاملہ ہوگا. جیسا آج کل عیسائی لوگ کرتے نا، پوپ بننا چاہیے. ارے اللہ کے بندے اگر تو پوپ بن گیا تو فادر، اکثر سنے ہوں گے آپ فادر کا کیا معنی ہے؟ ہمارے پاس تو باپ کو بولتے ہیں، اب تمہارے پاس کیا بولتے ہیں کہ کیا ہے؟ باپ، فادر باپ کچھ بولتے ہیں نا، تو فادر کہتے ہو. ارے باپ بنیاس نہیں تو فادر کیسا؟ شادیش نہیں کرے فادر کہیں بنیا رہے، عجیب بات ہے. ارے اللہ کے بندے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی تو کر رہا ہے تو پھر اولاد کہاں سے پیدا ہوگی؟ بچے کہاں سے آئیں گے؟ دنیا کیسے آباد ہوگی؟ ارے عیسیٰ علیہ السلام شادی کرنے والے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی سوانح عمری معلوم نہیں ہے تو پھر خامہ کھا کے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کیا کر لیتے بیٹھا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرے معلوم ہونا چاہیے نا. ایک عیسائی سے ہمارا مدبھیڑ ہوا، بہت دن پہلے کی بات ہے، دہلی میں. وہ بحث ہوا تھا چونکہ پڑھا لکھا آدمی تھا وہ، ہم تو اتنے پڑھے لکھے آدمی ہے ہی نہیں، لیکن تھوڑی بہت کچھ معلومات کی وجہ سے ہمارے بزرگوں کی صحبت کا اثر سے تو انہیں بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہم پوری پیروی کر رہے ہیں. ارے پوری پیروی کر رہا ہے پھر ساتھ میں لے کو پھر رہنا، رے تیری جو ہے عورت کو ساتھ میں لے کو پھر رہا وہ کیا ہے؟ کہا نہیں یہ تو ایک دوستی ہے، دوستی. بیوقوف ہے پکا. جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کبھی کسی کو ساتھ لے کر پھرے، اماں کو ساتھ لے کر پھرے ہوں گے وہ بھی اپنی خدمت کے لیے. تو ایک گرل فرینڈ جو ہے تو اپنی عورت کو ساتھ لے کر پھر رہا ہے. ایک تو پہلی بات یہاں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسا ڈریس تھوڑے پہنے تھے بندروں کی طرح جو تو پہن کر آیا ہوا ہے. کم سے کم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات جب نکال رہا ہے زبان سے تو کم سے کم ذہن میں تو رکھ کہ بھئی میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کر رہا ہوں. بہرحال بہت ساری باتوں کے بعد انہوں نے بولا ٹھیک ہے صاحب آپ نہیں مانتے، آپ محمدی ہیں، آپ نہیں مانتے، ہم جو ہے عیسائی ہیں. تو نا عیسائی ہو تو محمدی ہو، اصل جو چیز ہے وہ چیز کو مان. اگر مانتا ہے تو ٹھیک ہے، چونکہ میں محمدی ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہوں. تو عیسائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی نہیں کر رہا تو. تو میرے بزرگوں دوستو، آج کل لوگ جو ہے کچھ عجیب اور غریب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے یہ پیروی کر رہے ہیں، ہم یہ کام کر رہے ہیں، یہ کام صحیح نہیں ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدمی کسی چیز کی محنت کرتا ہے، فکر کرتا ہے، صحبت میں رہتا ہے تو اس کے اثرات بھی اس کے اندر آیا جایا کرتے ہیں. اگر واقعی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے طرز میں اگر وہ ساتھ میں رہیں، اس پر عمل کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اثرات بھی ان کے اندر پڑتے رہیں گے. چنانچہ یوں فرمایا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے بارے میں یوں فرمایا کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ برابر کرتے ہیں، لیکن صحبت صالح ترا صالح کنت. جب کسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ اچھائی کی صحبت میں ہے تو اچھائی کا معاملہ اس کے اندر آتا ہے، برائی کے اندر چلتا ہے تو آدمی برائی کے اندر. جب آدمی کسی اچھی جگہ پر جاتا ہے تو پھر اچھی خوشبو سے اس کا دل معطر ہوتا ہے، اگر بری جگہ جاتا ہے تو بدبو سے اس کا دماغ سڑ جانے لگتا ہے. چنانچہ یوں فرمایا جب آدمی اچھی جگہ پر جاتا ہے تو اچھا بنتا ہے، بری جگہ جاتا ہے تو برا بنتا ہے. تو کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اگر رہا تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے. یوں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، یہ صحبت صالح ترا ہی نہیں ہے بلکہ جتنی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہیں یہ ساری کی ساری باتوں میں
کسی نہ کسی جگہ پر آپ کو ضرور رہبری ضرور ملے گی، جس کو اللہ نے قرآن میں یوں کہا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے خوش ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں خوش ہوتا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنایا گیا ہے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے اور اپنا اس کو بنانے کی فکر کریں گے۔ چنانچہ یوں فرمایا، جس وقت محمود غزنوی راستے سے چل رہا ہے، کچھ بچے کھیل رہے، دیکھا کہ کچھ جو بچے کھیل رہے ہیں اس میں ایک بچہ بڑا چالاک دکھ رہا ہے، پھٹا پرانا کپڑا پہنا ہوا ہے، اس کا نام تھا ایاز، وہ لکڑہارے کا بچہ تھا، لکڑیاں کاٹ کر بیچنے والے کا بچہ تھا۔ دیکھا کہ اچھا تو دکھ رہا ہے، چالاکی تو بہت ہے اس کے پاس۔ تھوڑی دیر ٹھہر کر دیکھ کر کہا کہ تو کس کا بیٹا ہے؟ پھر وہ بتا دیا، اپنا نام بھی بتا دیا، باپ تو تھا نہیں، ماں کا نام بتا دیا، میری ماں مزدوری کو گئے ہوگی اور میں لکڑیاں کاٹ کر بیچتا ہوں۔ تو خیر ماں کے آنے کے بعد میں پوچھا تو یہ بچے کو جو ہے میں لے کر جاؤں گا، اس کو جو ہے پڑھاؤں گا لکھاؤں گا، اس کو اپنا جو ہے اپنے پاس رکھوں گا۔ خیر اجازت مل گئی، لے کر چلے گئے۔ جب آیا تو اس کو اپنا وزیر بنایا، اس کی چالاکی سے اور اس کی جو ہے علم سے اور اس کی جو ہے دانشوری سے دیکھ کر کہا کہ یہ بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے، اس کو اپنا وزیر بنایا۔ جب آہستہ آہستہ بڑا ہوا ہو تو اس کے کافی وزراء تھے، یہ بھی ایک وزیر تھا، مشورہ دینے والا، مشیر تھا۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ آ کر اس کو جو ہے مشورہ دے رہے ہیں، صاحب بادشاہ جہاں پناہ، آپ اپنے سب لوگوں سے کہیں زیادہ اس کو چاہتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی خاص آدمی نہیں ہے، ایک لکڑہارے کی اولاد۔ اس واسطے جو آدمی جس انداز کا ہوگا اسی انداز سے اس کے اندر صفات بھی پیدا ہوتے ہیں، خیالات کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے کچھ صفات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو کہا یہ لکڑہارے کی اولاد ہے، یہ تو اس کے اندر کون سی ایسی صفات ہے جس کی وجہ سے آپ چاہ رہے ہیں؟ تو اب بادشاہ چونکہ باریک بینی سے دیکھتا تھا نا، تو کہا نہیں، میں جو اس کے اندر جو دیکھ رہا ہوں کچھ خاصیتیں، وہ تمہارے کو پتہ نہیں ہے اس کے اندر کیا خاصیت۔ چنانچہ ایک مرتبہ پریکٹیکلی، جس کو تمرین کہتے ہیں، کہا کہ ایک مرتبہ ایک بڑا اچھا ہیرا لے کر آ کے سامنے رکھا اور ایک ہتھوڑی لے کر آ کے سامنے رکھا اور اپنے پورے وزراء کو بولا کہ بھئی ادھر آؤ، یہ ہیرے کو توڑ دیو، پھوڑ دیو۔ اب ہر وزیر کو دیکھنے لگا کہ بھئی ہیرے کو توڑنے کے لیے بہت بول رہا ہے بادشاہ، تو دو ظاہر بات ہے توڑی گے تو بے وقوفی ہوگی اور نہیں معلوم کیا کیا ہمارے کو سزا ہوگی۔ ہر وزیر آیا، قریب آیا، دیکھا، پھر چلے گئے واپس۔ جیسا انہیں ایاز آیا تو ایک ہی مار کو توڑ دیا۔ اب سارے لوگوں کو بولنے کا موقع مل گیا، دیکھیے بادشاہ، ہم پہلے ہی بولے تھے بے وقوف بے وقوفی ہے، آخر کار ہیرا جو ہے تمہارے لاکھوں نے کروڑوں کی مالیات ایک ہی مار میں توڑ دیا۔ بادشاہ کہنے لگا بھئی پہلے پوچھو تو صحیح اس کو، انہیں کیا جو ہے بولنا چاہتا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ بھئی کئی کو توڑا؟ یہ پورے کے پورے لوگ نہیں توڑے اور تو کئی کو توڑ دیا؟ کہنے لگے بادشاہ، تمہاری بات کا جو وزن ہے یہ ہیرے کی کوئی قیمت نہیں ہے، تمہاری بات کی جو قیمت ہے اس ہیرے کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس واسطے تمہاری بات کا لاج رکھنے کے لیے میں توڑ دیا ہے۔ تو بادشاہ والا دیکھا بس یہی بات ہے، اسی لیے میں اس کو چاہتا ہوں۔ اب لوگ، جو آدمی قریب ہوتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ چھیٹے مارنا شروع کر دیتے ہیں، کہنے لگے بادشاہ یہ بہت چالاک ہے، کسی نہ کسی وقت میں تمہارے کو جو ہے دھوکہ دینے والا ہے،
ایک کمرے میں جا کے بیٹھتا، اب وہاں جا کے اپنے اسلحہ جمع کیا ہے، کچھ سامان وغیرہ جو ہے ایمولیشن وغیرہ جمع کر رہا ہے، اور پھر وہ تمہارے اوپر حملہ کرنے والا بھی ہے۔ چنانچہ بادشاہ بولا ہاں ایسا، ذرا دیکھنا پڑے گا۔ واقعی وہ کمرہ تھا، الگ جا کے بیٹھتا تھا وہ تھوڑی دیر کے واسطے۔ چنانچہ وہ بادشاہ دیکھا کہ بھئی کون سے کمرے میں فلانا فلانا، تو اب الگ جو ہے بادشاہ گیا، وہ کمرہ دروازہ چونکہ کھلا تھا، اندر گیا، جا کے دیکھا پورا جو ہے جانچ کیا، کہیں بھی کچھ نہیں نکلا۔ اب وہ ٹائم ہو گیا اس کے آنے کا، ہو سکتا ہے کوئی خفیہ راستہ ہوگا، کوئی خفیہ جگہ ہوگی جو انہیں آ کر کھولے گا وغیرہ وغیرہ۔ آیا، ان بھی آیا، تھوڑی دیر وہاں ٹھہرا، ایک آئینہ رکھا ہوا ہے، ایک رسی رکھی ہوئی ہے، ایک کلاہڑی رکھی ہوئی ہے، اور ایک شملہ یعنی کپڑا رکھا ہوا ہے۔ آیا، اپنے بادشاہیت کے کپڑے اتارا، اور پھر وہ کپڑے پہن لیا جو لکڑہارے میں وہ پہنتا تھا، اور رسی جو ہے اپنے کندھے پر ڈال دیا، اور پھر سر کلاڑی رکھ لیا، اور عینک کے سامنے ٹھہرا، اور زار و خطار رونے لگا، ایاز، اے ایاز ذرا سوچ تو کیا تھا، اور پھر اللہ میاں تجھے کیا بنا دیا، تو کیا تھا اور کیا بنا دیا تجھے۔ لیکن تو اپنی اصلیت کو جان لے، تو اپنی اصلیت کو اگر نہیں جانتا تو پھر وہی ہے تو جو پہلے تھا، ابھی بھی وہی ہوگا۔ یہ منظر بادشاہ دیکھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد بادشاہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میں جو سمجھتا تھا اپنے گمان کے مطابق کہ یہ آدمی اچھا ہے، تو الحمدللہ اچھا ہی ہے۔ تو بہرحال میرے بزرگوں دوستو، ہم اپنی اصلیت کو جاننا چاہیے کہ ہم کیا ہیں، ہم کیا چیز تھے جس کو اللہ نے ہم لوگوں کو انسان بنایا، اور پھر دنیا میں ہم کو جو ہے بہتر سے بہتر بنایا، اور ایمان کی دولت سے نوازا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پیدا فرمایا، پھر دین متین دے کر ہم کو دنیا میں بھیجایا۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم اس کی قدردانی نہ کریں گے تو پھر ہم سے زیادہ محروم اور کون ہو سکتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں آئے۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصلیت ہماری ہے ہی جو ہے۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں آنے کے لیے پھر ہم اپنی اصلیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ کو یاد کرے، اے اللہ تو جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ پھر وہ آیت کو یاد کریے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ ارے نہ مال کو دینا، مال کا لینا یہ بھی تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ دولت کا دینا، دولت کا لینا یہ بھی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کے ہاتھ میں دولت دیکھ کر للچائیے مت کہ بھئی یہ میرے اندر آ جاتی تو اچھا تھا، اس کے اندر نہ ہوتی تو اچھا تھا۔ یہ بات اپنے لیے زیبا نہیں ہے، یہ بات ہمارے لیے زیبا ہے۔ اگر ایک ہاتھ میں سونے کا ڈلا ہو، ایک ہاتھ میں مٹی کا ڈلا ہو، دونوں میں امتیاز کرنے کا نام اخلاص نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ کیا دونوں برابر ہیں؟ اسی کا نام ایمان اور اخلاص ہے۔ ہاں میں بتایا تو صفت انسان کی ہے، جس کو دیکھ کر آدمی چیزوں کو دیکھ کر للچائے اور پھر کسی بری چیز کو دیکھ کر گھبرائے، یہ انسانی صفت ہے، یہ بری بات نہیں ہے۔ لیکن آدمی کے دل کے اندر اگر اس کی جو ہے اہمیت آ جاتی ہے کہ بھئی یہ چیز ہمارے اندر آنا چاہیے، اس کا لالچی آدمی کے دل کے اندر آ جانا چاہیے کہ یہ بات ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، پھر وہ بات یاد رکھیے، پھر میں کیا تھا اور میں کیا ہوں۔ پہلے کیا تھا؟ ایک بالکل منی کا گندا خطرہ تھا، جب آیا ہوں تو ظاہری اعتبار سے سب لوگ مجھے چاہنے والے بنے، جب دنیا سے جا رہا ہوں تو قبر کے گڑھ میں پڑ جاؤں گا تو سڑاند بدبو اڑ جائے گی، کوئی خد قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو کہا کسی بزرگ نے یوں کہا تھا،
ارے تو تیرے کو تو کیا، تیرے اچھوں کو بھی جانتا ہوں، تیرے پچھوں کو بھی جانتا ہوں، تیرے اگلوں کو بھی جانتا ہوں. کہا تیرا پچھلا معاملہ تھا یہ ابتدائی، تو منی کا گندا خطرہ تھا، اور پھر اگلا یہ ہے کہ تو قبر کے گڑھے میں جا کر گر جائے گا، قبر کے اندر جائے سڑاند ہو، یعنی بدبو پیدا ہو جائے گی، اور درمیان میں کچھ پاخانہ اٹھا کر پھر رہا ہے. یہ تیری اصلیت اور حقیقت ہے. یہ میرے بزرگوں دوستو، ہم اگر اس بات کو سمجھ گئے تو پھر غرور اور آدمی کا جو ہے میں پنا وہ ختم ہو جائے گا. پھر وہی بات ذہن میں رکھیے، اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور اللہ پر یقین کرنا، نبی کے باتوں پر جو ہے پوری طریقے سے اپنے آپ کو لے کر چلنا. اللہ ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.